الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا وہ ایک مکمل ضابط حیات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو دنیا میں نافذ کر کے اور اس کا عملی مظاہرہ کر کے امت کو سکھلا دیا. دنیا میں بہت سے فلسفے ہوتے ہیں، انسان نظریہ پیش کرتا ہے، فلسفہ پیش کرتا ہے، لیکن وہ فلسفہ نظریہ ہماری زندگی سے مطابقت نہیں رکھتا. ایسے بہت سے مفکرین ملیں گے جو ایک فکرہ پیش کرتے ہیں، لیکن عملی مظاہرہ کرنے سے، عملی مثال پیش کرنے سے ان کی زندگی قاصر ہوتی ہے. لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں سے متعلق نہ صرف یہ کہ احکامات بیان فرمائے بلکہ اس کی تنفیذ بھی فرمائی اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا، اور ایسے مواقع پر عملی مظاہرہ کیا کہ جس مواقع پہ بہت ساری گنجائش موجود تھی تعویل کرنے کی. اور پھر صرف یہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مظاہرہ کیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی عملی مظاہرہ کیا، عملی مثالیں پیش کی، اور ایسے عجیب و غریب نمونے چھوڑے ہیں کہ ایک ایک نمونہ یوں سمجھ لیجئے تاریخ کا روشن ستارہ ہے. لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، اور مسلمان اپنی تاریخ سے ایسے ناواقف ہو گئے جیسے کہ ہماری تاریخ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. پھر جب دنیا نے، چونکہ حق و باطل کا معرکہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ اپنے عروج پہ اس وقت پہنچا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا. تو حق و باطل کے اس معرکے کے اندر جب کوئی باطل اہل ہوا کوئی اعتراض پیش کرتا ہے تو مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے، معذرتانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، مسلمان مختلف قسم کی توجیحات بیان کرنے لگتے ہیں. اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لے کے آئے ہیں. بہت سے کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 250 سال کے قریب تھی، اور یہ بھی بہت سے لوگوں کو کم پتا ہے
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشین امپائر کا بھی عروج دیکھا ہوا تھا، اس کے فلسفے کو بھی سمجھا ہوا تھا، اور رومن امپائر کے فلسفے کو بھی سمجھا تھا، اس کے کلچر کو دیکھا تھا، بڑے قریب سے مطالعہ کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مذاہب کے اندر داخل ہو کر مختلف ادیان کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے اندر رہ کر انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش کے اندر پہنچتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک ایمان لے کے آتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک یہودی اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے پیغمبر عجیب ہیں، ہر کچھ سکھلاتے ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ اس پس منظر کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کس قدر یقین تھا، اور کس قدر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روشن تعلیمات سمجھتے تھے، وہ روشن خیالی سے تعبیر کرتے تھے، اور اس کے مقابلے کے اندر جتنی تعلیمات تھی اس کو وہ فرسودگی قرار دیتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک پیغمبر جن کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا گیا، ان کو جو کتاب عطا کی جا رہی ہے وہ قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہے، اور جو دین دیا جا رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے دین ہے، اور جو نجات کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ان تمام پس منظر کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر اور پیشاب پخانے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، تو اگر ہم ہوتے تو ہم فوراً کہتے نہیں بڑی آکورڈ سی بات ہے، نہیں اس کی توجہ یہ ہے یہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے اعتماد کے ساتھ کہا اجل، جی ہاں، یہ ہمارے دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر مہربانی کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انسان بنا دیا، ہم کو جانور بنا کے نہیں چھوڑ دیا کہ جانور جہاں چاہے ہگ لے، جہاں چاہے موت لے، جس طرح چاہے کھا لے، جس طرح چاہے اپنی ضرورت پوری کر لے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنا معمولی معاملہ بھی سکھلایا۔ تو انہوں نے فرمایا اجل، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھلایا کہ ہم قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھیں، قبلے کی طرف ہمارا منہ نہیں ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہماری پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ ہم کو سیدھا ہاتھ استنجے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ استنجے کے اندر ہم کو ہڈی استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیت استعمال نہیں کرنی چاہیے، کھانے کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، شیشہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سکھلایا۔ تو یہ بات میں نے یہ اس لیے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا تو پوری بصیرت کے ساتھ سیکھا اور پورے اعتماد کے ساتھ سیکھا۔ کبھی کوئی باطل اگر اعتراض کرتا تھا تو ان کے اندر احساس کمتری یا احساس ندامت پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم پر اگر کوئی اعتراض کر دیتا ہے تو ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل ایک بڑا زور و شور سے اعتراض چل رہا ہے کہ اسلام میں ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں عورتوں کے حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں آزادی رائے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس طرح کے موٹے موٹے الفاظ خوبصورت خوبصورت نعروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں اور مسلمان اس میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ واقعتاً یہ تو یورپ ہے جس نے ہم کو ہیومن رائٹس انسانی حقوق بتلائے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ بتلائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا فیل کرتے ہیں یا ایسا اظہار کرتے ہیں اپنی زندگی سے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو انسانی حقوق جس کو انسان اپنا حق سمجھتا ہے یہ ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنے حقوق کا تعین کرتا ہے اور تعین کرنے کے بعد یہ حق ہے انسان کا اور یہ ملنا چاہیے اور اس میں مطالبات ہوتے ہیں۔
لیکن وہی کچھ عرصے بعد انسان اس کی مخالفت کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ حق نہیں ہے. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک زور و شور سے یہ دعویٰ تھا کہ ایک آقا ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے. آقا کے حق میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے غلام کو، جس کو اس نے خرید لیا ہے، اس غلام کو چاہے وہ توق ڈالے، چاہے اس کو کھانے کے لیے دے یا نہ دے، چاہے اس کے ساتھ انسانوں کا سلوک کرے یا نہ کرے، چاہے اس کو وہ رسوا کر دے یا نہ کر دے، اس کو بھوکا رکھے یا نہ رکھے، یہ آقا کا حق ہے. آقا سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور غلام کا حق یہ بتلایا جاتا تھا کہ غلام کا حق یہ ہے کہ آقا کے ہر ظلم کو سہے اور اف بھی نہ کرے. یہ غلام کا حق ہے. اسی طریقے سے ایک زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا. آپ لوگ جو تاریخ کا مطالعہ کیے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اٹلی کے اندر اور فرانس کے اندر جو انقلابات آئے تو وہاں پر ایک فلسفہ پیش ہوا فاشیزم اور نازیزم کا. انہوں نے فلسفہ پیش کیا، اس کے وہ پورا ایک نظام مرتب کیا. اس کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ جو آدمی طاقتور ہے اس کا حق ہے کہ وہ بادشاہت کرے، اور جو آدمی کمزور ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ غلام بن کر زندگی گزارے. اس پر انہوں نے اپنا پورا فلسفہ پیش کیا، اور اس فلسفے کی مخالفت میں جو اٹھا اس کو ختم کر دیا دنیا سے. اب یہ انہوں نے انسانی حق قرار دیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جس زمانے میں کسی چیز کو حق قرار دے رہا ہے وہ اگلے زمانے کے اندر جا کے وہ حق باقی رہے. اسی طریقے سے ایک خطے کے اندر اس کو انسانی حق مانا جائے گا، دوسرے خطے میں ضروری نہیں کہ وہ انسانی حق مانا بھی جائے کہ نہیں جائے. اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ دیکھیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کے لیے بنیادیں فراہم کی، اور وہ بنیادیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے خالق سے لی. اور جو خالق بنیادیں دے گا تو وہ یقینی بنیادیں ہیں، اس میں کبھی تبدل نہیں آئے گا، کبھی تغیر نہیں آئے گا، اس میں کبھی انقلاب زمانہ سے کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بنایا ہے. اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے جن کو انسان کہا جاتا ہے ان کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں قیامت تک کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر انسانی حقوق کی بنیادیں فراہم کی. اس کے مقابلے کے اندر جتنے لوگ ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنے فلسفے ہیں، ان فلسفوں نے ایک اپنے دماغ کے اندر ایک حق کو گڑھا، اور گڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ انسانی حق ہے، یہ اس کو ملنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کا اس طرح مطالعہ نہیں کیا جس طرح مطالعہ کرنے کا حق تھا، اور جس طرح قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے انسانوں کو علم کی راہیں دکھائی تھی اور بڑے بڑے کتب خانے تیار کیے تھے. مسلمانوں کے آبا و اجداد نے، مسلمانوں ان کو فراموش کر دیا. فراموش کر دینے کے نتیجے کے اندر مسلمان کے اوپر ایک ایسی کیفیت، فکری طور پر مسلمان مغلوب ہو گیا، اور ہر اس فلسفے کو جو یورپ سے آ رہا ہے وہ من عن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ بے شک یہی وہ فلسفہ ہے، ماڈرن فلسفہ ہے، جس فلسفے کی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے برخلاف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں جو عطا کی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، ان بنیادوں کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اسلام میں حقوق انسانی کا کوئی تصور نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اور انسان نے جتنے حقوق کا تعین کیا وہ صرف اور صرف انسان کے اپنے مفادات، اپنی غرضیں، اپنی سیاسی مصلحتیں، اپنی علاقائی مصلحتیں یا اپنی قومی مصلحتوں کی بنیاد پر انہوں نے حقوق کا تعین کیا. اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ورا ورا ہے. جب اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے ورا ورا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جن حقوق کا تعین کریں گے اس میں اللہ کا کوئی مفاد نہیں، اللہ کی کوئی سیاسی مصلحت نہیں، اللہ کا کوئی قومی نظریہ نہیں ہے، اللہ کے کوئی قومی حقوق نہیں ہے. اللہ رب العالمین عمومی انسانوں کے حقوق کا تعین کریں گے،
اور پھر جب اسلامی حقوق کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جو انسانی حقوق کا تعین کیا ہے تو اس میں پھر اللہ رب العالمین نے اتنی وسعت کے ساتھ انسانی حقوق کا تعین کیا ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کا نہ صرف تذکرہ کیا بلکہ عملی مظاہرہ کر کے دکھلایا کہ اس کے اندر رنگ و نسل کی بھی تمیز نہیں ہے، اس کے اندر قومیتوں کا بھی فرق نہیں ہے، اس کے اندر مذاہب کا بھی فرق نہیں، اتنی وسعت کے ساتھ انسانی حقوق کا تعین کیا۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو انسان کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ سارے فلسفے بیس کرتے ہیں عقل کے اوپر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بیس کرتی ہے وحی الہی پر۔ انسان کے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، کان کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، یہ انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور جب انسان ان ذرائع کے ذریعے سے، چونکہ یہ ذرائع محدود ہیں، تو محدود ذرائع کے ذریعے سے جب علم انسان حاصل کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، انسان کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ عطا فرمایا، وہ ہے عقل۔ مثال کے طور پر میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس ممبر کے اوپر آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ ممبر ہے پتھر کا بنا ہوا ہے اور اس کو اس طرح بنایا گیا ہے، یہ انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے معلوم کیا یہ سخت ہے اور اس کو بڑی اچھی طرح چکنا کیا گیا ہے، گھسائی بہت اچھی طرح کی گئی، پالش کی گئی، یہ آپ کے ہاتھ نے علم دیا۔ لیکن اب اس سے آگے کہ یہ بنا کیسے، اس کے بنانے میں کیا کیا وسائل استعمال کیے گئے، یہاں پر انسان کی آنکھ نے اور انسان کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ محدود تھے۔ اب یہاں سے کام کرنا شروع کیا عقل نے کہا کہ اس کو پتھر کو پہاڑوں سے لایا گیا ہوگا اور پھر اس کے اندر کاریگر استعمال ہوئے ہوں گے، اس کے اندر سیمنٹ اور بجری استعمال ہوئی ہوگی، اس کے اندر سیمنٹ بجری کو ملا کر گارا تیار کیا گیا ہوگا، پھر یہ لگایا گیا ہوگا، بلاک لگائے گئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ کر کے انسان کی عقل نے کام کیا۔ یہاں پر انسان نے ٹھوکر کھائی اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ انسان کی عقل لامحدود ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ لامحدود ہے۔ تو اس ٹھوکر کھانے کے نتیجے کے اندر یورپ نے جتنے فلسفے پیش کیے وہ عقل کو بیس کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فلسفے پیش کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل یہ ایک ذریعہ ہے، اس کے بظاہر دیکھنے میں لامحدود وسعت ہے لیکن یہ بھی ایک محدود ذریعہ ہے۔ جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑتی ہے تو وہاں پر انسان کی رہنمائی کرنے والے وحی الہی، اور اگر وحی الہی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع نہ فرماتے، انسان کو پیدا فرما دیتے اور فرما دیتے کہ ہم نے تم کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ آنکھ بھی دے دی، کان بھی دے دیا، ہاتھ پاؤں بھی دے دیے، بس تم اب اس کے ذریعے سے علم حاصل کرو، جب یہ کام کرنا چھوڑ دے تو اپنی عقل سے علم حاصل کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین جو اس انسان کے خالق ہیں، جو اس انسان کے مالک ہیں، جو اس انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، جو اس انسان کو رہنے سہنے کا ڈھنگ سکھانے والے ہیں، جو اس انسان کو زندگی دینے والے ہیں، جو اس انسان کو رزق دینے والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ ہم نے جو اس انسان کے اندر عقل رکھی ہے یہ عقل تنہا کافی نہیں، اس عقل کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر وہ چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، وہ اللہ رب العالمین کو تو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ تو جب اس کائنات کا بنانے والا، اس انسان کا بنانے والا کوئی ہے تو اس انسان کے بنانے والے خالق نے ایک سلسلہ دیا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کا نام ہے وحی الہی۔ یہ تو بنیادی بات ہو گئی جہاں سب لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ اب وحی الہی کو چھوڑ کر جب انسان نے اپنی عقل سے کام کیا تو انسان نے اس کو ٹھوکر ماری اور انسان لڑکھڑا کر گر گیا، عقل کی ٹھوکر سے انسان لڑکھڑا کر گر گیا۔ اب آپ دیکھیے انسان کی عقل اگر تنہا کافی ہوتی تو انسان یہ کہتا کہ سور
یہ ایک حرام جانور ہے. اور جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں وہ یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بکرے کا بھی گوشت ہے اور سور کا بھی گوشت ہے، دونوں ہی گوشت ہیں. عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک گوشت کھایا جائے ایک گوشت نہ کھایا جائے. یہاں پر عقل ٹھوکر کھا رہی ہے. عقل تنہا کافی نہیں ہے، انسان کی رہنمائی نہیں کر رہی. دوسری مثال لیجیے. ایک انسان کہتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ فلسفہ پیش کرنے والے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو فرضی بات پیش نہیں کر رہا ہوں. عبداللہ کرامتی ایک گزرا ہے اور اس نے باطنی فرقہ بنایا تھا. اس باطنی فرقے نے اس نے اپنے متبعین کو خطوط لکھے ہیں، اس کے اندر ہدایت دی ہیں جو بعد میں کہنے جا رہا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ دیکھو، ایک پرائی لڑکی وہ بھی گوشت پوش کی انسان ہے، ایک تمہاری اپنی بہن وہ بھی گوشت پوش کی انسان ہے. یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ پلی بڑی اور تمہارے نیچر کو واقف ہے، تمہاری تربیت سے واقف ہے، اس کو اٹھا کے تم اجنبی کو دے دیتے ہو اور پرائی لڑکی اپنے گھر لے آتے ہو، لہذا تم سب اپنی بہنوں سے شادی کر لو. اس نے یہ فلسفہ پیش کیا. اگر یہ عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی ہے تو اتنی پاگل پن کا فلسفہ پیش نہیں کر سکتا وہ. اسی طریقے سے لوگوں نے فلسفہ پیش کیا. بعض شعراء کے اشعار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ انگور ہے، اس انگور کو کھاؤ تو کہتے ہیں حلال ہے، لیکن اس کو شراب بنا لو تو کہتے ہیں حرام ہے. یہاں پر عقل رہنمائی نہیں کر رہی. اسی طریقے سے انسان کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ زمین ہے اور اس کے آگے دیوار ہے، دیوار کے آگے باہر نکل کے دیکھتے جائیے تو نظر آتا ہے. لیکن انسان کی عقل یہ بات تسلیم نہیں کر رہی کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، عالم برزخ بھی کوئی چیز ہے، حشر کا میدان بھی کوئی چیز ہے، حساب کتاب بھی کوئی چیز ہے، پل صراط بھی کوئی چیز ہے، اور میزان ترازو بھی کوئی چیز ہے. انسان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی. تو یہ جو بڑے بڑے عقلاء بیٹھے ہوئے ہیں اور عقلاء یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ عقلاء نہیں ہے، جہلاء ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی عقل کافی ہے رہنمائی کرنے کے لیے. وہ خود بے عقلی کی بات ہے، کیونکہ اس کا جو خالق ہے، اس انسان کا خالق، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی عقل تنہا کافی نہیں، ایک مزید چیز کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے وحی الہی. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے ہدایات پیش کی تو انسان کی رہنمائی فرمائی وحی کے ذریعے سے، تو اللہ کے رسول نے انسانی حقوق کے حوالے سے بنیادیں فراہم کی. ان بنیادوں کی بنیاد پر کہنا صحیح ہے کہ یہ انسانی حق ہے اور یہ انسانی حق نہیں. ورنہ ہر آدمی بلکہ ہر فرد گھر کے اندر اگر 5 لڑکے ہیں تو 5 لڑکے کہیں گے کہ یہ میرا حق ہے، وہ کہے گا یہ میرا حق ہے. کیونکہ ہر آدمی کی سوچ الگ ہے. اور کیوں سوچ الگ نہ ہو؟ جبکہ انسان کی جو پورے ہیں، پورے، ان پوروں کے اندر فرق ہے. ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں، ان باپ کی اولادوں کے پوروں کے اندر فرق ہے. ہزاروں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ایک بالش کا چہرہ ہے، ان چہروں کے اندر 2 آنکھیں، ایک ناک، ایک منہ، ایک ٹھڈی، 2 کان اور بھویں پلکیں، سب کے اندر یہ مشترک ہونے کے باوجود سب کے چہرے مختلف. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیے کہ اگر پاکستان کے لوگ ہیں، بر صغیر کے لوگ ہیں، ان کے ایک خاص قسم کی رنگت ہے، اس کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے یہ بر صغیر کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں میں آپس میں فرق. اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیے اور آگے جانے کے بعد آپ یورپ کے چہروں کو دیکھیے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے یہ یورپ کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں میں فرق. اسی طریقے سے افریقہ میں چلے جائیے، افریقہ کے اندر سب رنگت کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے یہ افریقہ کے لوگ ہیں، لیکن چہروں میں فرق ہوگا. تو پھر کیسے ممکن نہیں ہے کہ جب انسان کے ظاہر میں فرق ہو تو انسان کے باطن عقل کے اندر فرق نہ ہو؟ تو یہ جو آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ وہ فیشن یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار کرتا ہے
اور اس خاکے کو لے کر پیمانہ بناتا ہے اور جا کر اسلام کو تولتا ہے، اور اسلام کو تولنے کے بعد کہتا ہے کہ میرے اس خاکے سے جو میچ کر جائے گا وہ اسلام ہم قبول کریں گے، جو اس خاکے سے میچ نہیں کرے گا اس اسلام کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اسلام پیمانہ ہے، تمہاری فکریں اس کے اندر تولنے والی چیز ہیں، تمہاری سوچ پیمانہ نہیں بن سکتی، تمہاری عقل پیمانہ نہیں بن سکتی، کیونکہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں وہی الہی کا کام شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہت سے نوجوان لڑکے اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی اسلام قبول کر لو، اسلام کی باتیں مان لو، یعنی اسلامی تعلیمات پہ آ جاؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اسلام آفاقی مذہب ہے تو ہم کو بتلائیے کہ قرآن کریم کے اندر سائنسی معلومات کے اعتبار سے سائنسی اصول کہاں لکھے ہوئے ہیں، میڈیکل سائنسز کی تفصیلات بتائیے۔ اب آدمی پریشان کہ بھائی میں کہاں سے لے کے آؤں؟ بھائی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ایک حکم فرمایا، بار بار حکم فرمایا تدبر کرنے کا، بار بار کو حکم فرمایا غور و فکر کرنے کا، بار بار حکم فرمایا اپنی عقل استعمال کرنے کا۔ تو قرآن کریم میں وہ باتیں جس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، انسان کی عقل اور تجربات میں، مشاہدے میں اور محنت میں آ سکتی ہیں، قرآن نے صرف تجربے اور عقل کے استعمال کی دعوت دے کے ان کو چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ عقل استعمال جو جتنی کرے گا اتنی عقل استعمال کر کے یہ مشاہداتی علم، تجرباتی علم حاصل کر لے گا۔ قرآن تو وحی الہی ہے اور وحی الہی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسان اپنی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر وحی الہی کی باتیں وہ ذکر کی جائیں گی جو انسان کی عقل جس کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ تو لہذا یہ جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ قرآن میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو قرآن جزیات سے بحث نہیں کرتا، قرآن اصول بیان کرتا ہے، اور اصول بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان اصولوں کے اوپر تم اپنی تحقیق کرو۔ اب آپ کو ایک مثال سے بات عرض کروں